الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ سورہ ہود کے دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کا اور خاص طور پہ وہ انسان جو دین سے دور ہو، روحانیت سے دور ہو، مادیت کے پنجے میں جکڑا ہوا ہو، مادیت کے جال میں پھنسا ہوا ہو، ایسے انسان کی نفسیات کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ کیونکہ مادیت کے شکنجے میں جکڑا ہوا انسان اور روحانیت کی لذت سے آشنا انسان، ان دونوں کے مزاج میں، ان دونوں کی فطرت میں اور ان دونوں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو شخص مادیت کے شکنجے میں جکڑا ہو، اسے 2 + 2 = 4، اس سے آگے اس کی سوچ نہیں ہوتی۔ مجھے 2 آنے کا نفع کہاں سے ملے گا، بس یہاں اس کی سوچ، اس کی صلاحیت اور اس کی محنت اور اس کا دماغ یہاں الجھ جاتا ہے۔ اس سے آگے سوچنے کی زحمت وہ گوارا نہیں کرتا۔ دنیا کی چیزوں کا مل جانا اس کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے، اور دنیا کی چیزوں کا چھن جانا اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑی آزمائش ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں وہ شخص جس نے روحانیت کی لذت چکھی ہو، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو، اور جس کے نزدیک آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہو، اس انسان کے لیے دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے مزے، دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی لذتیں، دنیا کے یہ انتہائی معمولی نفع اور نقصان اس کی نظروں میں کوئی وقعت اور کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اس کے لیے رات کے آخری وقت میں اللہ کے سامنے 2 رکعات ادا کرنا، یہ دنیا اور دنیا کے اندر موجود تمام لذتوں سے بالا تر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نفسیات کو یہاں سورہ ہود کے دوسرے رکوع کے شروع میں بیان فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، کہ جب ہم اس مادیت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے انسان کو اپنی طرف سے کوئی مہربانی دیتے ہیں، اسے نوازتے ہیں، تو وہ اچھلتا ہے، کودتا ہے، خوش ہوتا ہے، بغلیں بجاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو فتح کر لیا، لیکن پھر ثم نزعناها منه، پھر ہم اس سے وہ اپنی مہربانی، اپنی رحمت واپس لے لیتے ہیں۔ جب واپس لے لیتے ہیں انه لیئوس کفور، تو وہ نا امید بھی ہو جاتا ہے اور نا شکرہ بھی ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو،
اس دنیا میں ہمیں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں انہوں نے ایک دن چھن جانا ہے، نعمتیں تھوڑی ہو یا زیادہ، بہرحال ہر نعمت عارضی ہے، اور اس کے عارضی ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے اور کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہر نعمت ایک دن ہم سے چھن جائے گی۔ جوانی عارضی، صحت عارضی، مال و دولت کے انبار عارضی، یہ زندگی جو ہمیں ملی یہ بھی عارضی۔ ان تمام نعمتوں کے عارضی ہونے میں کوئی اختلاف، کوئی شک کی بات نہیں ہے، لہٰذا ہر نعمت نے ایک دن چھن جانا ہے۔ اب انسان کی اپنی غلطی ہے کہ وہ ان نعمتوں میں ایسا جی لگائے کہ معمولی سی کمی بھی آئے تو لیئوس کفور، نا امید اور ناشکرا ہو جائے، تو یہ انسان کی اپنی غلطی کی بات ہے۔ تو ایسا انسان جسے اللہ نے اپنی نعمت دی، وہ اس نعمت کی حقیقت کو نہیں سمجھا، پھر جب نعمت اس سے واپس لی جاتی ہے تو انہ لیئوس کفور، نا امید بھی ہو جاتا ہے اور ناشکرا بھی ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اگر وہ تکلیف میں مبتلا تھا، تنگ دستی میں مبتلا تھا، پریشانی میں مبتلا تھا، اس پریشانی، تکلیف اور تنگ دستی کے بعد اسے اللہ نے اپنی نعمت سے نواز دیا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، کہ اگر ہم اسے تکلیف کے بعد اگر نعمت سے نواز دیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے تو ساری کی ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ یہ جیسے شداد نے ایک جنت بنائی تھی، ہم سب جانتے ہیں کہ شداد نے ایک جنت بنائی، یعنی اس نے زمین کا ایک حصہ خاص کیا اور پھر اس کو سجایا پھولوں سے، خوشبوؤں سے، خوبصورت عورتوں سے، خوبصورت گھروں سے۔ وہ جنت کا ایک ٹکڑا اس نے بنایا، وہ شداد کی جنت۔ آج بھی بچہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی، اور جب اسے اس جنت سے دور لے جایا گیا، یعنی اس سے وہ نعمت چھینی گئی، تو اس کی چیخیں نکل گئیں کہ یہ گھر، یہ خوبصورت چشمے اور یہ پھل و پھول، یہ سبزہ، یہ خوبصورت عورتیں، یہ حور و غلمان اور یہ شراب اور یہ دوسری لذتیں، مجھے اس سے دور نہ لے جایا جائے۔ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہاں ایک جنت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صرف شداد نے نہیں کیا، بلکہ ہم سب بھی اس دنیا کے اندر اپنے اپنے بس کے مطابق ایک جنت تخلیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، اب ہم نے اپنی ساری کمائی کو چھوڑنا ہے، ہم نے اپنی ساری محنت کو چھوڑ کے جانا ہے، تو ہم بھی غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، موت بری لگنے لگتی ہے، موت کا نام بھی ہمیں برا لگنے لگتا ہے۔ اگر کوئی موت کی بات کرے تو ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ ہم بھی شداد کی طرح ایک چھوٹی سی جنت تخلیق کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا وہ کرتا ہے جس کی آنکھوں پہ مادیت کے پردے پڑے ہوتے ہیں، اور جسے یہ معلوم ہوتا ہے، جسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، تو وہ اس زندگی پر محنت کرتا ہے جو آنے والی ہے، وہ وہاں کی جنت کو بناتا ہے، وہ وہاں کی جنت پر محنت کرتا ہے جس جنت نے ہمیشہ اس کے پاس رہنا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جب تکلیف کا شکار ہوتا ہے اور اس کے بعد جب نعمت ملتی ہے تو پھر وہ اترانے لگتا ہے، پھر وہ شوخی بگاڑنے لگتا ہے، اور وہ چھچھورے پن کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو کوئی تکلیف پہنچ نہیں سکتی، ہمیں تو کوئی نقصان پہنچ نہیں سکتا، اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر اس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فخور، کہ وہ اتراتا ہے اور شیخی خورا بن جاتا ہے، اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے،
اور اس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میری بہت پہنچ ہے، میرے بہت تعلقات ہیں، میرا پیسہ، میرے دوست، میرے بیٹے اور میرے تعلق والے اور میرے عہدیدار، منصب والے، میرے جاننے والے، یہ میری قوت ہیں، یہ میری طاقت ہیں۔ پھر وہ یہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں کبھی بہت کمزور ہوا کرتا تھا، لاچار اور بے سہارا ہوا کرتا تھا، اللہ چاہے تو مجھے پھر میری اسی حالت پر واپس لے جا سکتا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر فرمایا، یعنی اس ساری کیفیت کو اللہ نے بے صبری سے تعبیر کیا ہے۔ یہ جو کیفیت پچھلی 2 آیتوں میں بیان ہوئی، سورہ ہود کی آیت نمبر 9 اور 10 میں، اس ساری کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بے صبری سے تعبیر کیا ہے کہ جب تمہارے مزاج میں توازن نہ رہے تو تم بے صبرے ہو۔ نعمت ملی تو خوشی کی وجہ سے آپے سے باہر، غم ملا، تکلیف ملی تو غم کی وجہ سے آپے سے باہر، یہ بھی صبر کے خلاف ہے۔ کہ قرآن صبر کی جو تشریح کرتا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف آئی بس اس پہ صبر کرنا یہ صبر ہے، حالانکہ صرف یہ صبر نہیں ہے۔ صبر ایک انتہائی وسیع مفہوم کا حامل لفظ ہے۔ اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا یہ بھی صبر ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے جو نفس پہ جبر ہوگا یہ بھی صبر ہے، مصیبت آئی، تکلیف آئی، اس پہ شکوہ شکایت گلہ نہ کرنا یہ بھی صبر ہے۔ اور یہاں جو صورتحال آئی کہ خوشی میں آپے سے باہر نہ ہونا اور غم میں آپے سے باہر نہ ہونا، اس کو بھی قرآن مجید صبر سے تلقین کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی غم کی حالت میں بھی وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آیا اور غم میں یہ نا امید ہو گیا، ناشکرا ہو گیا، ساری نعمتوں کو بھول گیا، تو یہ صبر کرنے والا نہیں ہے، یہ بے صبری کرنے والا ہے۔ اسی طرح خوشی ملی تو بھی آپے سے باہر ہو گیا، اب ہواؤں میں اڑنے لگا، لوگوں کو حقیر سمجھنے لگا، اپنے ہی خاندان کے لوگ، اپنی ہی برادری کے لوگ اب اس کو چھوٹے چھوٹے نظر آنے لگے، اترانے لگا، فخر کرنے لگا، شیخی خورا بن گیا۔ تو قرآن مجید اس کیفیت کو بھی بے صبری سے تعبیر کرتا ہے کہ اگر مزاج میں توازن نہ رہے، اعتدال نہ رہے، غم اور خوشی میں اپنے حواس پہ قابو نہ پا سکے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ بھی بے صبرا ہے۔ جب اس کیفیت سے بالا ہو جائے گا، غم ہو یا خوشی، ہر حالت میں اللہ کا شکر کرے گا، مزاج میں اعتدال پیدا کرے گا، لہجے میں توازن پیدا کرے گا۔ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ان دونوں حالتوں میں صبر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم آج تک یہ سمجھتے آئے کہ صبر صرف غم میں ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ صبر خوشی میں بھی ہوتا ہے۔ آج تک ہمیں صرف یہی پتا تھا کہ غم آئے گا تو اس میں صبر ہوگا، لیکن یہاں سورہ ہود کی آیت نمبر 10-11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوشی میں بھی صبر کرو۔ خوشی کا صبر کیا ہے؟ کہ خوشی آنے کی صورت میں آپے سے باہر نہ ہو جاؤ۔ اور یہ جو قرآنی نسخہ ہے یہ بہت ساری تکلیفوں کا علاج بھی ہے، اس لیے کہ اکثر غلط فیصلے وہ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اکثر ہمارے غلط فیصلے وہ بہت زیادہ جب خوش ہو گئے، بہت زیادہ اترائے، خوشی کی حالت میں انسان غلط فیصلہ کرتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب نعمت ملے، جب خوشی ملے، جب خوشحالی اور مسرت ملے تو اس وقت بھی صبر کرو، صبر کرو، اپنے مزاج میں، اپنی سوچ میں، اپنے فیصلوں میں اس وقت بھی توازن پیدا کرو۔ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صبر کرو اور نیک عمل کرتے رہو۔ غم ہو یا خوشی، عمل صالح کو نہ چھوڑو۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ غم کی حالت میں بھی نیکی چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ بہت زیادہ خوشی کی حالت میں بھی نیکی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے ان دونوں حالتوں میں 2 کام کرو، ایک تو صبر کرو، معتدل رہو، متوازن رہو،
اور دوسرا عمل صالح کرتے رہو، یہ دو کام اگر کر لیے، اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ خوشی ملی، صبر کیا، توازن قائم رکھا، عمل صالح کرتا رہا، تو یہ خوشی مزید خوشیوں کا باعث بنے گی۔ غم آیا، صبر کیا، عمل صالح کرتا رہا، تو یہ غم بہت سے غموں سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یعنی صبر اور عمل صالح یہ دونوں حالتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ خوشی میں کرو گے تو مزید خوشیوں کا ذریعہ بنیں گے، غم میں کرو گے تو بہت سے غموں سے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا بھی وعدہ ہے اور بڑے اجر کا بھی وعدہ ہے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق